کرنا چاہیے تاکہ جہنم کی سخت سردی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔ تو اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ جب ہوا چلے تو برگاہ الہی میں خیر و بلائی کی دعائیں کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الریح من روح اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پیاروں کے لیے رحمت اور نافرمانوں کے لیے عذاب لاتی ہے، تو جب تم ہوا کو دیکھو تو اسے برا بلا نہ کہو اور اس میں خیر و بلائی اپنے لیے خیر کی دعائیں کرو اور اس کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو محترم سامعین حضرات، موسم سرما نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے، جسے ہم دعا دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں بھائی سردیاں ایسی ہیں، سردیاں ایسی ہیں، ہمیں یہ ہو گیا، ہم یہ ہو گئے، سردیاں ہمیں اچھی لگتی۔ تو ہمیں سردیوں میں اپنے اعمال بڑھانے چاہیے، سردیوں میں نیکیوں میں اضافہ کریں، سنہری موقع ہوتا ہے۔ سعادت مندی اور خوش نصیبی کی یہ نشانی بھی ہے کہ باری تعالیٰ نے نیکیوں میں اضافہ کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو ہر موسم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نیکیوں میں اضافہ کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ایسے امور ہیں جو رب تعالیٰ کو محبوب ہیں، انہیں موسم سرما میں انجام دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ موسم سرما نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سنہری موقع ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ کریم نے سردیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے، یعنی سردی کا جو موسم ہے یہ مومن کے لیے بہار ہے، بہار کا موسم ہے، یعنی جس طرح موسم بہار میں سبزہ اور زمین کی پیداوار مکثرت ہونے کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے، ایسے ہی سردی کے موسم میں مسلمان زیادہ عبادت کر کے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ چند ایسی نیکیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ موسم سرما میں انہیں بجا لانا بہت آسان ہے، یعنی ابھی آج کل موسم سرما چل رہا ہے، انہیں بجا لانا بہت آسان ہے۔ ہمیں کوشش کر کے خوب اہتمام کرنا چاہیے، خوب کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں، ان کے علاوہ روزہ رکھنا لازم نہیں، تاہم شریعت مطہرہ شوق دلاتی ہے کہ روزہ خالق کائنات کو اور اس کی پسندیدہ یہ عبادت ہے۔ روزہ رب تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے، چنانچہ حسب استطاعت نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی مقبولان برکات تو گرمیوں میں بھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، البتہ عوام بھوک پیاس خوف سے ان کا بہت کم اہتمام کرتے ہیں۔ مطلب گرمی میں ہم روزہ بہت کم رکھتے ہیں کیونکہ بہت گرم موسم ہوتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، ہر شخص نہیں رکھ سکتا، لیکن مقبولان خدا جو ہوتے ہیں وہ گرمی میں بھی نفلی روزے رکھتے ہیں۔ تو موسم سرما میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور شدید بھوک پیاس کا خوف نہیں ہوتا، چنانچہ روزہ آسان ہوتا ہے اور ثواب پورا بھی ہوتا ہے۔ یعنی روزہ بھی آسان ہے، کتنا چھوٹا دن ہے تو ثواب بھی پورا مل رہا ہے، لہذا اس موسم میں ہم کو نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے رمضان المبارک کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس موسم میں بھی ان کی قضا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو نہیں رکھتے، جن کے روزے قضا بھی ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں رکھتے، یہ ان کے لیے سخت نالائقی کی بات ہے۔
تو حضرت عامر بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سردیوں میں روزہ ٹھنڈی غنیمت کی طرح نہایت آسانی سے حاصل ہونے والا عظیم فائدہ ہے۔ تو بغیر شرعی وجہ کہ رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، تو پھر کسی عذر سے چھوڑا ہوا بلا عذر بہرحال اس کی قضا اس طرح فرض ہے جس طرح ادا فرض ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جو رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں اپنے روزوں کی قضا کی جائے۔ اگر کسی شخص نے شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے، رمضان مبارک کے بعد ان کی قضا کا موقع ملا مگر اس نے سستی کی، تو پھر بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے قضا کرنے کا قابل نہ رہا، تو اس پر لازم ہے جو اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ یعنی اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، ایک بوڑھا لاچار ہو گیا ہے، اگر زندگی میں فدیہ ادا نہ کیا تو مرنے سے پہلے اس پر فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ کہ اپنے بعد والوں یا اگر نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہیں ہے مال، تو اپنے بعد والوں کو وصیت کرے کہ بھائی آپ نے میرے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اپنے خشوکاروں سے یہ کہے، وصیت کر کے جائے، حتیٰ کہ اگر اس نے کسی بھی طرح اپنی ذمہ داری نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم قرار پائے۔ تو محترم سامعین حضرات، چنانچہ اگر کسی شخص کے ذمے رمضان مبارک کی کچھ روزوں کی قضا باقی ہے تو اسے موسم سرما سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ان کی قضا میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ابھی دن چھوٹے ہیں، اگر آپ اپنے روزوں کی